على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک کریم نے ہمیں ایک بار پھر اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے، اور جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک بار پھر ہمیں ماہ ربیع الاول بھی عطا کیا ہے. اللہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا اور عافیتوں والا بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرۃ واحدۃ فتقبلت محى اللہ عنہ ذنوب 80 سنہ. آقا فرماتے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور وہ قبول کر لیا جائے تو اللہ عز و جل اس شخص کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک درود پاک، آئے ہائے اس قدر برکتیں ہیں. اور یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کا مہینہ ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ہمیں ایک بڑا ہی پیارا ٹارگٹ دیا ہے، وظیفہ دیا ہے کہ اس مہینے میں تمام ہی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بلکہ گھر کے بچے بھی روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں. سبحان اللہ. تو پھر انشاءاللہ بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو اور پریشانیوں میں ہو تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پرابلمز، ہماری کلیمٹیز، ہماری ڈیفیکلٹیز یہ دور ہو جائیں تو زبان ذکر و درود سے تر رکھیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کر محبت سے باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک مہینہ اور مبارک ہستی کی آمد کا مہینہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ ان کی سیرت پر جب بھی کسی نے قلم اٹھانے کی کوشش کی، جب بھی ان کی ذات پر بات کرنے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کوشش کی، سچی بات یہ ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ لکھنے والا ہو یا بولنے والا ہو وہ حیران ہو جاتا ہے. وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا زچ ہو جاتا ہے کہ میں بات کیا کروں، کس صفت پر بات کروں، کس کمال پر بات کروں. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا با کمال بنایا، ایسا جس کو کہیے کہ عروج عطا فرمایا کہ جس آپ کی صفت پر بات کریں، آپ کے جس کمال پر بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. بڑے بڑوں نے قلم اٹھانے کی کوشش کی، بڑے بڑوں نے بات کرنے کی کوشش کی. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا: لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آب گینا رنگ تیرے محیط میں حبا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کہتے ہیں ایک ریت کے ذرے کو حضور آپ نے تو طلوع آفتاب بنا دیا. وہ مکہ پاک، وہ مدینہ طیبہ جو ریگستان ہے، مگر قدم مصطفیٰ تو کیا مدینے میں لگے ہیں کہ آج طلوع آفتاب بنا ہوا ہے. پیرس، یورپ، امریکہ، UK جدھر بھی دیکھیں عاشق رسول کہیں بھی ہے اس کا دل مدینے کے لیے دھڑکتا ہے. جس کو نبی پاک سے نسبت ہوئی ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. بلال حبشی حبشہ کے غلام تھے مگر نبی پاک کی نسبت ہوئی تو آج عاشقوں کے امام بن گئے. جس صحابی کو دیکھیں جب نبی پاک سے نسبت ہوئی آج ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر ادب سے جھک جاتا ہے. نبی پاک کا بلکہ کمال میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں تو جو نسبت جنہیں ملی ان کو عروج ملا ہی ملا. آپ نبی پاک کی نسبت کا کمال دیکھیں کہ آج more than 1400 years ہو گئے ہیں میرے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. آج بھی وہ نسبت کا کمال دیکھیں کہ آج بھی جو نبی پاک کا نام لیتا ہے نا سرکار کی شان بیان کرتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی بات کرتا ہے، سرکار سے محبت کی بات کرتا ہے.
آج بھی لوگ اسے پلکوں پر بٹھاتے ہیں، آج بھی اسے عروج مل رہا ہے۔ آپ دنیا بھر میں ثنا خوانوں کو دیکھیں، آپ نعت خوانوں کو دیکھیں، آپ ان علماء کو دیکھیں جو نبی پاک کے عشق کی بات کرتے ہیں، آج بھی لوگ انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاتے ہیں، آج ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہوئے۔ یعنی نبی پاک کا نام لے لے کر لوگوں کے نام اونچے ہو گئے، کیونکہ ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ نبی پاک کی شان تو اتنی نرالی ہے کہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا۔ ایک کلام میں تو ایسا لگتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت وہ لفظ ہی ڈھونڈتے رہے کہ حضور کو میں نے کہنا کیا ہے، حضور کی شان کن الفاظ سے بیان کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اس کلام کی خوبصورتی سمجھیے گا، ہی از ان سرچنگ فار دا ورڈز۔ اس پورے کلام میں تلاش ہو رہی ہے کہ لفظ کون سا ڈھونڈوں جس سے نبی پاک کی تعریف بیان کروں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جامے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سمجھ رہے، تلاش ہو رہا ہے کیا کیا کہوں، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں، علماء بیٹھے ہیں، ہم نے انہیں سے پڑھا ہے، استاد صاحب بھی ہیں میرے، اس شعر کو کئی بار سنا ہے، آج اس کو ذرا سمجھ لو تو اور سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی محبت میں اضافہ ہوگا، نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی، یہ عیب تناہی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سب کے ہاتھ میں ایک کاغذ دوں اور آپ کو کہوں کہ جناب جس شخصیت سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ذرا اس کی کمالات لکھیں، اس کے اوصاف لکھیں، اس کی اسپیشلٹیز لکھیں۔ تھوڑی دیر لکھنے کے بعد آپ پیپر بھی واپس دے دیں گے، قلم بھی واپس دیں گے۔ کسی کے پیپر پر 10 خوبصورتیاں لکھی ہوں گی، اچھی باتیں لکھی ہوں گی، کوئی 15 لکھ دے گا، کوئی 12 لکھ دے گا، بہت خوبصورت ہے، بہت با اخلاق ہے، بڑا خیال کرنے والا ہے، بڑا اسمائلی فیس ہے، 5 7 8 10 15 دیٹس اٹ۔ یہ جو آپ نے واپس کیا نا، میرے رضا کہتے ہیں کہ تو بات ختم ہو گئی نا۔ یہ بھی تو ایک عیب ہے نا کہ جس کی بات ختم ہو جائے، ختم ہونے کو کہتے ہیں تناہی، اینڈ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آپ کے تو اوصاف اتنے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، عیب تناہی سے بھی بڑا ہے حضور آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو رہے۔ اور بات دیکھیے کتنی لاجیکل کی ہے، آج 1450 سال اپروکسیمیٹلی ہو گئے ہیں، بات ختم نہیں ہو رہی ہے، آج بھی علماء سیرت کی کتابیں لکھ رہے ہیں، آج بھی نبی پاک کی ذات پر ایسے ایسے مدنی پھول لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بات ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بات ہے کہ بیان ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی ہر زبان میں چرچا بلند ہو رہا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں ریسرچ نبی پاک کی سیرت پر ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے پہلو لے کر سبحان اللہ دنیا لے کر آ رہی ہے، کیونکہ بات یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے چرچا تو بلند ہونا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر کہتے ہیں نا بات مکانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جب ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے، آج میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک کی سیرت پر کچھ بات کروں گا، میلاد کا مہینہ ہے، پیارے آقا کے کسی وصف پر بات کرتے ہیں تاکہ برکتیں ملے، تاکہ اس سے کچھ سیکھیں۔ تو بیان کرتے وقت یہ بار بار خیال آتا تھا کہ کیا نبی پاک کے بچپن پر بات کروں، آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات بیان کروں، یا پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے کمالات کی بات کی جائے، بچپن کی بات کریں، مکی زندگی کی بات کریں، یا ہجرت مدینہ کی بات کریں، یا مدینے جا کر نبی پاک کی زندگی کے جو واقعات بیان ہیں وہ کریں، معراج کی بات کریں، یا شق صدر کی بات کریں۔ کتنے واقعات ہیں میرے آقا کی زندگی میں، نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کریں کہ پیارے آقا کے حسن اخلاق کی بات کریں، نبی پاک کی شرم و حیا کی بات کریں، یا پیارے آقا کی جود و سخاوت کی بات کریں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سرور کائنات کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جائیں، مگر آج میں نے ایک ایسا ٹاپک منتخب کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایسا موضوع نبی پاک کی سیرت سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگی میں روز پیش آتا ہے، اور شاید اس پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو بہت سارے پرابلم ہمارے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اس کام میں دن رات مبتلا ہیں۔ اگر ٹھیک کر لیں تو کمال ہو جائے گا، اور ٹھیک نہ ہو تو بربادی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے گفتگو، وہ ہے بات چیت۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا کیسے گفتگو کرتے تھے؟ آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا کہ ہم کیوں نہ آج نبی پاک کی گفتگو پر بات کریں، پیارے آقا کے الفاظ پر بات کریں، نبی پاک کے انداز پر بات کریں۔ آئے ہائے میرے آقا پتہ ہے کیسے گفتگو فرماتے تھے؟ ہم صلاۃ السلام میں شعر بھی پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس دہن مبارک اور اس گفتگو پر جو بات کی ہے نا کہ سنو باتیں کیسی ہوتی نبی پاک کی۔
आला हजरत फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, मेरे आका जो फरमाते हैं वो अल्लाह की अता से होती है, वही खुदा होती है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, जिसके पानी से शादाब जानो जिना, उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद। आए हाय नबी पाक की गुफ्तगू की फसाहत, उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। वो दुआ जिसका जोबन बहारे कबूल, उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे चढ़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। मुस्कुराते कैसे थे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, जिसपे नहरें हैं शीरो शकर की रवां। मेरे आका का गला कैसा था, बातें कैसी थी, कहते हैं बड़ी मीठी बोल, कोई कुछ किसी के बारे में हम कहते हैं बहुत मीठा बोलता है। आओ आला हज़रत क्या कहते हैं, मेरे आका कैसे गुफ्तगू फरमाते, जिसपे नहरें हैं शीरो शकर की रवां, उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। आए ऐसी बातें हुआ करती मेरे आका अलैहिस्सलाम की। आइए कुछ हदीसें सुनते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मैंने नबी पाक को देखा कि आप महवे गुफ्तगू थे और आप अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हुए मुस्कुरा रहे थे। आप गुफ्तगू फरमाते हुए काफी मुस्कुराया करते। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते तो आपके दंदाने मुबारक से गोया नूर निकला करता था। सुभान अल्लाह। तो मुस्कुरा कर गुफ्तगू करना ये बड़ा सुन्नत है। एक बार हजरत अबू दरदा की जो ज़ौजा हैं उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला कहती हुजूर मैं देखती हूँ कि आप जब भी मुझसे बात करते हैं बहुत मुस्कुराते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि बीवी शौहर से कहे कि आप मुझसे बात करते हुए बहुत मुस्कुराते हैं। आजकल तो ऐसी खुशनसीब बीवी कम ही होगी, शौहर सारे शहर में मुस्कुराता फिरता है मगर बीवी के सामने नहीं मुस्कुराता। हालांकि हमारे हुस्न अखलाक और हमारे अच्छे किरदार का ज़्यादा हकदार हमारी फैमिली के लोग हैं, मगर वो बीवी कह रही है, वो ज़ौजा कह रही है कि हुजूर आप जब मुझसे बात करते हैं मुस्कुराते हैं, इसकी क्या वजह है? अबू दरदा कहते हैं बात यह है कि मैंने जब भी नबी पाक को देखा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने जब भी मुझसे गुफ्तगू फरमाई या मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, नबी पाक मुस्कुराया करते थे। मेरे आका इतना मुस्कुराते थे। पहला सबक बयान भी करता जाऊंगा, गुफ्तगू की बात भी होती जाएगी मगर इंप्लीमेंटेशन भी तो करना है ना। मिलाद का महीना आया तो कुछ तो सीखना है ना, तो मुस्कुराने की आदत डालें। ये वो खजाना है, यकीन करें, जिसमें खर्चा नहीं होता मगर सामने वाले के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाती है। मुस्कुराहट चाबी है, याद रखिएगा, दिल में दाखिल होने की। अच्छा आप मुस्कुराएं, आपको मुस्कुराते लोग आपके सामने भी लोग मुस्कुराएंगे। अच्छा एक अजीब मामला यह है कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं मुस्कुराते। ना करें ऐसा। आप अगर हर दिल अजीज बनना चाहते हैं, आप देखिए अब तो दुनिया में कस्टमर सर्विस के लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने स्माइली फेस रखना है। जो मुस्कुरा नहीं सकता उसको जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। अब हम इसलिए मुस्कुराएं कि मेरी जॉब पक्की हो जाए, मैं इसलिए मुस्कुराऊं कि मेरा ग्राहक सामान ले जाए, क्यों ना सुन्नत की नीयत से मुस्कुराऊं। ये फायदे तो मिलते रहेंगे कि जॉब भी अच्छी हो जाएगी, कारोबार भी अच्छा हो जाएगा, मगर सुभान अल्लाह हर बार मुस्कुराने पर सुन्नत का सवाब भी मिलता रहेगा। मुस्कुराना भी सदका है, हदीस पाक में आता है, हाय हाय मुस्कुराते जाओ सवाब कमाए जाओ, लेकिन नीयत क्या हो कि मैं सुन्नत की नीयत से मुस्कुरा रहा हूं। इतना बाज़ औक़ात तो लोग जो है वो मुंह सुजाए रखते हैं, वो कहते हैं ना पता नहीं कितने दिन हो गए मुस्कुराए हुए, तो ऐसा ना करें। अच्छा आपको मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है ना, आप मुस्कुराइए, आप भी अच्छे लगेंगे। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार पता नहीं सारे लोग दूसरे से एक दूसरे से बातें करते हैं, मुझसे कोई बातें नहीं करता, शिकायत करते हैं मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, पता नहीं क्या है इन लोगों को, मुझसे मेरे करीब कोई नहीं आता। तो नॉर्मली इस तरह के लोग अपनी शिकायत खुद कर रहे होते हैं कि मैं हूं ऐसा कि ये सबके पास जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। भाई अपने आप को चेक करो ना, क्यों नहीं आ रहे तुमसे मिलने, क्यों तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्यों तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहता? क्योंकि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मुस्कुराना तो दूर की बात, देखिए फर्क है। कुछ लोग वो होते हैं जिसके अंदर खुशबू आती है, मुस्कुराहट, उसने अखलाक, मजा आता है बैठ, और कुछ वो होते हैं जिनके अंदर कांटे लगे हुए होते हैं, जब जाओ कोई कांटा चिबो देते हैं। कौन बैठेगा भाई हर वक्त तंज, उनसे हाथ मिलाओ ना, खैर तो है कपड़े साफ नहीं पहने, अरे मैं हाथ मिलाना है, तूने मेरे कपड़ों की इंस्पेक्शन कर दी है? लगता है बड़े बीमार हो गए, खाना वाना नहीं खाते क्या? बंदा कहे यार मैं डॉक्टर के पास तो नहीं है, मैं तो आपसे हाथ मिलाने। यानी ऑलवेज दे हैव सम कंप्लेंट्स। ऐसे लोगों के पास बैठना कोई पसंद नहीं करता। उसमें कई लोग तो वो होते किसी के घर जाए ना,
ہم اچھا خاصا کسی کو گھر پہ بلائیں گے، حضرت آئیے گھر پہ دعوت، اب اس کو عزت دی ہے، دعوت دی ہے، بھائی آ جاؤ. اب گھر آئے، یار پچھلی بار بھی آیا تھا تو یہی کلر بھی نہیں چینج کروائے، پرانے ہو گئے تمہارے صوفے ہیں، اتنے کنجوس ہو، صوفے تبدیل نہیں کرتے. کھانا آیا تو میں یہ کھانا نہیں کھاتا، میرے تو چاول نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہے ان کو. وہ جب جائے گا تو میزبان کے آگے آئندہ اس کو نہیں بلانا بھائی. تو آپ نے خود اپنے لیے دروازے بند کیے ہیں. جائیں کسی کے گھر تو اچھے مہمان بن. دیکھیے بات پرابلم پتہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنت کے بارے میں پتہ نہیں. اتنا شاندار دین ہے میرا اور آپ کا، نبی پاک کی سنت تو پڑھو یار. کسی کے گھر جائیں، جدھر میزبان بٹھائے ادھر بیٹھے. ہم میزبان کہنا حضرت اس کرسی پہ بیٹھے تو ہم کہنے میں ادھر بیٹھوں گا. ارے کیا پتا اس بیچارے کی اس کرسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، اس غریب نے اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا اور آپ کو دکھانا نہ چاہتا، آپ کو ادھر بیٹھا، آپ کہنے بیٹھوں گا ادھر. ہو سکتا ہے اس لیے وہاں نہیں بٹھا رہا ہو کہ وہاں سے فیملی نظر آئے گی، بے پردگی ہوگی. شریعت دیکھیں کتنی خوبصورت، جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائے. کھانا پیش کرے، پسند آ جائے تو کھا لیں، نہیں آ جائے تو ہاتھ روک لیں، شکوہ نہ کرے. لیکن ادھر تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی. ابھی بیٹھے نہیں ہے تو بھائی میرے لیے وہ والی کولڈ ڈرنک لانا. کیا پتا اس میزبان نے کولڈ ڈرنک کا انتظام ہی نہ رکھا ہو. ٹیشو پیپر لے آؤ ذرا. بھائی ہر گھر میں نہیں ہوتا ٹیشو پیپر. اب مانگنے کی عادت ایکچولی جو اخلاق ہے نا، جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ آپ ایک اچھے مہمان بن کر جائیں، بوجھ بن کر نہ جائیں. ابھی آگے ایک حدیث بھی سناؤں گا کہ ہماری طبیعتوں میں کیا تبدیلی بہت ضروری ہے. بہرحال میں کنٹینیو کرتا ہوں. مسکرانا، آپ بلیو کریں آپ فیملی میں زبردست ہو جائیں گے، آپ دوستوں میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے اگر آپ کے چہرے پر اسمائل ہے، آپ حشاش بشاش ہو کر لوگوں سے ملیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس وقت دنیا میں بہت ٹینشن ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کی مہنگائی کے مسائل ہیں، ان کے فیملی کے ایشوز ہیں، فرسٹریٹ ہیں، اور آپ بھی جناب منہ سجائے بیٹھے ہیں تو کون قریب آپ سے آئے گا. ہم کہتے ہیں نا شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. آپ مسکرا کر مل تو لیں تاکہ بیچارے کا کچھ غم کچھ ٹینشن دور ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آپ یقین کریں آپ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت انداز کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طویل خاموشی فرماتے، ٹھہر کر گفتگو فرماتے، جس پہ نہ فضول گوئی ہوتی اور نہ کوتاہی. اب یہ بھی بڑی کمال کی، ایک تو بہت بولنے کی عادت یہ انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس کے اندر میوٹ کا بٹن کدھر ہے، یہ خاموش کب ہوگا. ایسا کر کے ہم اپنا وقار خود ختم کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھ کے لوگ گھڑی دیکھیں، اچھا حضرت میں چلتا ہوں، نہیں رکو اور بتانا ہے. ارے بھائی وہ نہیں سننا چاہتا، آپ اور بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، اللہ کرے آپ جیسے چاہیں تو یاد کر لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا، لوگ کہیں حضور کچھ اور کہیں نا، اس کا مزہ اور ہے، اور لوگ کہیں حضرت میں چلتا ہوں، آپ کہیں اور بیٹھو. نہیں، اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے جناب. پہلے دیکھیں ایک گھنٹے ہم بیانات کرتے ہیں، اب 1 گھنٹے کا بیان ہم نے چھوڑ دیا. بھائی ہم نے کہا بھائی 30 منٹ بہت ہیں، بھائی ان سے 30 منٹ لے لو، یہ بڑا بات ہے. اب تو دنیا چلی گئی. پہلے 5-7 منٹ کا کلپ دیکھتے تھے، اب تو 30 سیکنڈ کا ان کو اسٹیٹس دیکھنا ہے. اب تو یوٹیوب وغیرہ فیس بک پہ سنا 5-10 سیکنڈ کی ایڈ آنا لگ گئی. سائیکی سمجھ گئے نا لوگ کہ بھائی یہ 5-10 سیکنڈ ہی سنیں گے، 30 سیکنڈ سنے گی کون. ہم کہہ رہے ہیں نہیں میری پوری سنو. اور ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ گفتگو کرنے والے کے لوگ فون نہیں اٹھاتے. ہاں آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یار اس کا فون اٹھایا نا اس نے آدھے گھنٹے پہلے سے نہیں رکھنا ہے. اب بات بیچارے کو بڑی ضروری کرنی ہے، لیکن اس لیے آپ نہیں اٹھا رہے کہ اس بندے نے اپنا امیج یہ ڈالا ہے کہ یہ سلام دعا بھی آدھے گھنٹے کی کرتا ہے. نہ کریں ایسا. آپ شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنا سیکھ جائیں. بڑا خوبصورت عربی کا مقولہ ہے، ما خیر شاید حدیث پاک ہے، خیر الکلامی ما قل ودل. حدیث پاک ہے، سبحان اللہ. کیا دیکھیں نبی پاک کی باتیں دیکھیں. اچھا یہ خود لفظ کتنا مختصر ہے، یعنی یہ بہت پیاری بات بھی فرما دی اور 2 لفظوں میں فرما دی. یہ سمجھیے سیکھیے بات، آج کے دور میں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر الکلامی، بہترین کلام کیا ہے؟ ما قل ودل، مختصر اور پردلیل، شارٹ اینڈ سویٹ، ٹو دا پوائنٹ. بات کرو ٹو دی پوائنٹ، نہ لمبی. تو یہ ہم لمبی بات کر کے اپنا امیج خود گراتے ہیں، اور پھر ہمیں بعض اوقات لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے. میں تو الحمدللہ یہ والا جو بیان آپ کے درمیان کر رہا ہوں نا، میں مبلغین کے درمیان بھی کرتا ہوں کہ بھائی بیان کیسے کرنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے. اپنی بات کو اتنی پردلیل اور شارٹ اینڈ سویٹ رکھو کہ اگلا کہے حضور 5 منٹ اور کچھ باتیں بتائیں، یہ آپ کی عزت ہے. اور اگلا کہ میں جا رہا ہوں حضرت آپ کے نہیں سنو، میرا بیان تھوڑی پورا ہوا اتنا بڑا لے کر آیا. نہیں، یہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو دیکھیں. نبی پاک سبحان. اچھا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز ہم نے حدیث میں سنا. آپ ٹھہر کر گفتگو فرماتے ہیں، آئے آرام سے. حدیثوں میں آتا ہے سننے والا جو ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ گننا چاہتا نا
تو الفاظ گن لیتا, کاؤنٹ کر سکتے تھے آپ الفاظ کو. کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں, شالیمار ایکسپریس بھی شاید سلو چلتی ہے, اس بندے کو دوبارہ کہنا پڑتا ہے تھوڑا سا رکیے, دوبارہ کہیں کیا سمجھ نہیں آئے, اوپر سے نکل گئی. اتنی تیز بولنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا کچھ لوگ بڑا اونچا اونچا بولیں گے. اچھا مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی ٹریول میں تھے تو برابر سے مجھے لگا جھگڑا ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ دوست ساتھ ٹریول کر رہے تھے, میں گیا, میں نے کہا خیر تو ہے, پھر نہیں ہم تو باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا ویسے باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے, ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے. او بھائی یہ مسلمانوں والا اسٹائل نہیں, اگر سنت پر عمل کرنا ہے نا تو ٹھہر کر پیار سے میٹھا بولیں. آج کل دیکھیں جتنی اچھے انداز سے آپ بات کریں گے اتنا لوگ آپ کو سنیں گے, آپ سمجھا سکیں گے, کاروبار میں بھی کام آئے گی, اور سنت کی نیت سے کریں. اللہ آپ کو مبلغ بنا دے, آپ کو داعی بنائے. اگر کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہے تو ٹھہر کر واضح الفاظ کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور بڑی خوبصورت ادا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کسی کی طرف توجہ فرماتے نا تو پورے متوجہ ہوتے, مبارک نظریں نیچی رہتی, نظر شریف آسمان کی بجائے زیادہ تر زمین کی طرف رہتی, اور اکثر نبی پاک آنکھ کے مبارک کناروں سے دیکھا کرتے تھے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آوارہ نظری نہیں, باوقار. کیا انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور یہ معجزہ بھی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ابھی تو میرا مائک لگا ہوا ہے نا, تو جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان کو آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی, اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا, جتنے لوگ ہوتے تھے خطبہ سننے کے لیے ان سب کو یکساں آواز جاتی تھی. 1,24,000 صحابہ تھے عرفات کے میدان میں. نبی پاک نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں صحابی بیٹھے تھے ان تک کی پراپر آواز جا رہی تھی. یہ نبی پاک کی آواز کا معجزہ. اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے لکھی کہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے نا, تو رب کا پیغام پہنچانا تھا اور واضح و نصیحت کے ذریعے پہنچانا تھا. تو آپ ایک کمال دیکھیں کہ تمام صحابہ میں آپ کو نابینا صحابہ ملیں گے, سماعت سے محروم کوئی صحابی نہیں ملے گا, تاکہ نبی پاک کی ہر بات ان کے کانوں تک پہنچے. نابینا صحابہ ہیں مگر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو سن نہ سکتے ہوں, کیونکہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے تو یہ پیغام پراپر ٹرانسمٹ ہو جائے, یہ پیغام پراپر ان تک پہنچ جائے. اس لیے رب نے نبی پاک کے ان صحابہ پر بھی یہ مہربانی فرمائی کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو سماعت سے محروم تھا. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تو ایک انداز گفتگو ہو گیا جو ہم سب نے سیکھنا ہے. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک کے جو الفاظ ہوتے تھے نا وہ اتنے کمال کے تھے, گفتگو اتنی فصاحت و بلاغت والی تھی. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دور میں آئے. نبی پاک جس دور میں آئے نا اس دور میں عرب کے لوگوں کا ایک الگ کمال یہ تھا کہ they were so much intellectual, وہ بہت کمال کی گفتگو کرنے والے تھے, ان کو اپنی گفتگو پر ناز بھی بڑا تھا. یعنی وہ زمانہ تھا, آپ شاید حیران ہوں گے کہ تلواروں کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا. ایک دوسرے پر حملے اشعار کے ذریعے بھی ہوتے تھے, یعنی دشمن کچھ شعر لکھ کر بھیجتے تھے, یہ اس کا جواب اشعار میں دیتے تھے. یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے نا تو معاذ اللہ دشمن نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے, اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت, اللہ اکبر, نبی پاک کی نعتیں لکھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے. بلکہ سبحان اللہ نبی پاک کا ایک فرمان جس کا مضمون حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کہ اے عبداللہ تمہارے اشعار ان دشمنوں کے لیے تیروں کی مانند ہیں. تو یہ ایسا دور تھا. اچھا عرب کی لوگوں کو ویسے ہی اپنی گفتگو پر بڑا ناز ہے اور ان کو حق بھی ہے, جتنی فصاحت عربی زبان میں ہے نا دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دور کیسا تھا اور مائنڈ سیٹ کیا تھا. کہ عرب کے جو عربی ہوتے ہیں, عرب میں رہنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ عربی ہوتے ہیں. جو عربی نہیں ہوتے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ عجمی. آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. آپ نے بڑے سکون سے کہہ دیا کہ ہم عجمی ہیں. ایکچولی عرب کے لوگوں کا کہنا یہ تھا بولنا ہمیں ہی آتا ہے, ہمیں ہی گفتگو آتی ہے, باقی دنیا تو گونگی ہے. That's why we are all عجمی. ہم عربی نہیں ہے نا تو ہم عجمی. عجمی کا معنی ہی گونگا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا گفتگو کا. اچھا ایسے موقع پر نبی پاک تشریف لائے ہیں, ان سے بات کرنی ہے, ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے, تو کتنا سپیریئر کوالٹی کی گفتگو درکار تھی. اچھا پھر سونے پر سہاگا یہ کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے, نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے, پیارے آقا نے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے, اور بات کرنی ہے ان لوگوں سے جو اپنے زمانے کے پروفیسر سمجھ لیں, اپنے زمانے کے ون آف دا بیسٹ سمجھ لیں, ان کے سامنے جا کر بات کرنی ہے. مگر رب نے سبحان اللہ اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک گفتگو کرتے نا تو پتہ ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے حضور انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے سامنے, بٹ دے ور شاکڈ. وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. ارے بڑے بڑے آئے گفتگو کرنے والے مگر جب میرے آقا بیان فرماتے پھر کیا ہوتا؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک قرآن کی آیت تلاوت کرتے وہ مان جاتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ رب کا کلام ہے. اور نبی پاک کی حدیثوں میں ایک حدیث تو میں نے مختصر سنائی نا, کہتے ہیں نا کوزے میں, دریا کو کوزے میں بند کر دینا, ایک ایک لفظ. آج بھی نبی پاک کے ایک جملے پر پوری پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں. پیارے آقا کی ایک حدیث پر جناب بڑی شرح لکھی جا رہی ہے. تو آج میں نبی پاک کی ایک حدیث بھی بیان کروں گا. پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی ٹھہر ٹھہر کر, مسکرا مسکرا کر, تیز آواز میں نہیں, چلا چلا کر نہیں, اور بری گفتگو نہ کریں, اچھی گفتگو کریں. گفتگو کرتے وقت آلویز ٹرائی ٹو ریمبر کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ لکھا جا رہا ہے. تم دروازہ بند کر کے کبھی کبھی ابو نظر آ جائیں تو سائڈ پہ ہو جاتے ہو, مگر فون پہ جو باتیں کر رہے ہو وہ اس لیے ابو کو نہیں سنانا چاہتے کہ وہ باتیں اچھی نہیں ہیں. جو دوستوں میں بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین سنیں. تمہیں یہ تو فکر ہے کہ والدین نہ سنیں, مگر جو کرامن کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تو ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. وہ بندہ سوچے کہ میری گالیاں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا, میری گندی باتیں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا. اور اگر یہ نامہ اعمال قیامت کے دن مجھے پڑھ کر سنانا پڑ گیا, جہاں صرف والدین نہیں وہاں تو میرے آقا بھی ہوں گے, غوث اعظم بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, سارے اولیاء ہوں گے, میں کیسے وہ باتیں پڑھ کر سنا سکوں گا؟ تو وہ بولو جس کو قیامت کے دن پڑھ سکو, وہ مت بولو جس کو پڑھنے میں شرمندگی ہو. تو کاش میں اپنی گفتگو کے بارے میں محتاط ہو جاؤں. اور یاد رکھیے یہ جو زبان ہے نا, یہ جنت میں لے جانے والا آلہ بھی ہے, اور یہی زبان جہنم کے گہرے گھڑے میں گرا دینے والی بھی چیز ہے. ہاں ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے, مگر اسی زبان سے آپ نے 3 جنت میں درخت لگوا لی ہے نا. مزیدار چیز, بولتے جائیں جنت میں درخت, نیکیوں کا میٹر چالو شروع. اور یہی زبان سے کوئی غیبت کرے, یہی زبان سے دل توڑے, یہی زبان سے گالیاں نکالے, یہی زبان سے فحش کوئی, یہی زبان جہنم میں. اور معاذ اللہ یہی زبان سے کفریہ کلمات کہتے تو ایمان سے خارج ہو سکتا. یہ بڑی کمال کی چیز بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے. اس کے بارے میں بڑا کانشیس ہونا. حدیث پاک کا مضمون ہے نا, جس کا مضمون ہے کہ حدیث پاک بڑی کمال کی ہے. دنیا میں کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا, مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ داڑھوں کے درمیان والی اور رانوں کے درمیان والی, یعنی زبان اور شرمگاہ. ان 2 کو صحیح استعمال کر لو, حرام سے بچ جاؤ. نبی پاک فرماتے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اٹ مینس اٹس ناٹ ایزی. آسان ہوتا تو اتنی بڑی گارنٹی تھوڑی ملتی. زبان کو دیکھیں نا, زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے 32 سپاہی ہیں, 32 دانت ہیں, پھر بھی یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑتی ہے اور کسی کا جا کے دل توڑ دیتی ہے, کسی پہ اٹیک کر دیتی ہے. نہیں آتی قابو میں نا. کئی بار زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ بول کر پچھتائے ہوگے کہ یار نہیں بولنا چاہیے تھا, پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, اس کا دل ٹوٹ گیا, جھگڑا ہو گیا, معاملہ بڑھ گیا. پہلے سوچ لیتے ہیں, خاموش رہ کر نہیں پچھتاتا انسان, بول کے ضرور پچھتاتا ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی چینل پر بڑا پیارا نعرہ لگاتے ہیں, پہلے تولو بعد میں بولو. سوچ لو نا جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ دل توڑ دے گا, کہیں اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن جائے گا, گناہ کا میٹر تو نہیں شروع ہو جائے گا. سو ایک سیکنڈ رکے تو صحیح نا, کیا بولنے جا رہا ہوں. اللہ کرے کہ اچھا بولنا نصیب ہو جائے. اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسی گفتگو فرما. ایک حدیث, مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ میں لمبا بیان نہیں کرتا, تو میں انشاءاللہ ان شارٹ ہی رہوں گا. ایک حدیث, اور اس حدیث سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے تو آئی ہوپ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اس بیان سے بھی سیکھنے کو ملے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا ایک بہت پیاری حدیث ہے. آپ نے اس میں مومن کی تعریف بیان کی ہے. آپ فرماتے المؤمن حیل لین سہل. بات پوری ہو گئی. میں نے کیا کہا؟ شارٹ اینڈ سویٹ. مومن کی تعریف ہے. اچھا ماشاءاللہ استاد صاحب بیٹھے ہیں, استاد صاحب کے سامنے ہم کیا علمی باتیں کریں, ان کے قدموں سے سیکھا ہم نے. اب ان تینوں لفظوں کو ذرا سمجھیے گا. موتی جیسے لفظ کیسے, میں ترجمہ بعد میں بتا دوں دوبارہ اس کی خوبصورتی کو اور اس کو ٹیسٹ لو نا, ذرا مزہ لو. نبی یہ باقی باتیں ہیں نا, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. المؤمن کون ہے مومن؟ حین لین سہل. بلکہ یاد بھی کر لو یار, کچھ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے عربی متن کے ساتھ. تینوں لفظ 3 حرف کے ہیں, ہم وزن ہیں. آپ سمجھ رہے, ایسا لگ رہا ہے موتی ہیں جڑے ہوئے. اب اس کے معنی سمجھیے گا. مومن کون ہوتا ہے؟ حین
لین سہل، نرم دل، نرم خو اور آسان. That's it. یہ مومن کی تعریف ہے. نہ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ نہیں. نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھے اس کو بھی تکلیف ہو، کسی مسلمان کو پرابلم ہو اس کا دل بھی دکھے کہ ہم ایسے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. پڑوسی پریشان ہے ہم سے، محلے والے پریشان ہیں، کدھر گاڑی پارک کرنی ہے، کدھر جناب کچرا پھینکنا ہے، کدھر کسی کو ٹینشن دینی ہے. کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے معاملہ سیدھے ہونے چاہیے. نہیں، کسی کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، یہ مومن کی نشانی ہے. مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مسلمان پریشان ہے اس کو یہاں تکلیف ہونی چاہیے. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو پرابلم ہوتی ہے. ہمیں مومن اس لیے کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. کسی کو نقصان پہنچا کر مجھے بھلا نہیں چاہیے، سب کا بھلا، سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کو سوچیں. اب بلیو کریں، آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں، اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے راستے آسان کریں، اللہ آپ کے راستے کھول دے گا. جو لوگوں کے لیے راستے تنگ کرتے ہیں نا، یہ کاروبار میں بھی بڑا ہوتا ہے، یار اس کی کس طرح آئٹم ڈاؤن ہو جائے، کہیں یہ پوری مارکیٹ کیپچر نہ کر لے، کہیں یہ نفع نہ اٹھا لے، کہیں اس کا کنٹینر پہلے نہ آ جائے، کہیں اس کی شپمنٹ پہلے نہ چلی جائے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو رب اس کو روزی دینے پر قادر ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں کیوں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو مل گیا تو میرا رہ جائے گا؟ یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے. یہ پوائنٹ سمجھیے گا، یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو 20,000 روپے دے دوں کہ یہاں سے شروع کریں اور 1,000 روپے بانٹنا شروع کریں. تو جب یہ بانٹنا شروع کریں گے نا تو ادھر والے اسلامی بھائی کیا سوچیں گے، یار اس کے پاس تو ہیں 20,000، 1,000 بانٹیں گے تو ادھر تو ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے 2 بندے کھڑے ہوں گے اور آگے آ کے جلدی سے لے لیں گے، کیونکہ پتہ ہے نا اس کے ہاتھ میں 20,000 ہے. لاجک ہے واقعی، یار ہیں 20,000، پھر تو ٹھیک ہے. اس کے پاس 20,000 ہیں اس لیے تمہیں ٹینشن ہے. میرے رب کے پاس تو انکاؤنٹیبل خزانے ہیں نا. میرا رب اسے دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے؟ میں یہ کیوں چاہتا ہوں اس کا برباد ہو کے مجھے مل جائے؟ یہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہے. پھر حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ اللہ نے جب اس کو کروڑ پتی بنایا، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو بڑا کاروبار دیا، اللہ نے اس کو شہرت دی، اللہ نے اس کو خوبصورت، ارے جو رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. تم اللہ سے مانگو نا. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھین کے لے لو یا اس کا کسی طرح برباد ہو جائے؟ نہیں، اللہ اور دے، اس کو بھی دے، مجھے بھی دے. تیرے خزانے جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے اور قیامت تک اس نے بانٹنے پھر بھی ختم نہیں ہونے. تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ پھر کس بات کی غم ہے؟ اللہ سے مانگو اور دوسروں کی خوشی پر خوش رہنا سیکھو. دوسروں کے لیے آسانی کرنے والے بن جاؤ. واللہ اب ہم نہیں جانتے کہ آج میں اور آپ جو خوشحال ہیں نا، اللہ نے ہماری روزی دی ہے، ہمیں گھر دیے، ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا سے چل رہے ہیں. کبھی کبھی لگ رہا ہوتا میری عقل، میری ہوشیاری سے کاروبار چل رہا ہے. نہیں نہیں، کیا پتا تمہارے پاس کوئی ملازم ہو جس کی روزی کا انتظام لگانے کے لیے اللہ نے تیرا کاروبار چلا دیا ہو. اس کے گھر میں جو روٹی پکتی ہے، اس کی ماں جو ہاتھ اٹھاتی ہے وہ تمہیں ترقیاں دے رہی ہے. ہمیں کیا معلوم؟ نہ سوچا کرو یہ کہ میری عقل، میری ہوشیاری، میری پلاننگ، وہ میں نے جناب ٹائم پہ سودا کر لیا اور میں نے صحیح ٹائم پہ پروڈکٹ اٹھا لی. یہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے، کسی کی دعا سے چل رہے ہوتے ہیں ہم. تو اچھا سوچا کرو، پازیٹیو رہا کرو، کسی کا نقصان مت سوچنا. میں نے کئی بار بیان میں ایک بات کہی ہے، کبھی آپ کو زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور اب جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا فیل ہونا آپ کو کہ یار گھر بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، اور اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کاروبار ڈسٹرب ہونے لگ گیا ہے، بچوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی پر زیادتی تو نہیں کر لی. کیونکہ جب کسی کی ہائی لگتی ہے نا سب کچھ بکھر جاتا ہے. ہم بعض اوقات نا مضبوط لوگوں سے بہت ڈرتے. نہیں یار اس کو تکلیف نہیں دینا، بڑے گارڈ وارڈ ہیں اس کے ساتھ، اس کے پیسے ٹائم پہ دے دینا، یہ بڑا آدمی ہے ورنہ چھوڑے گا نہیں. میں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک بڑا پیارا جملہ سیکھا میں نے. ہاں سیکھنے کو ملتا ہے سفر میں. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. کمال کی بات ہے. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. کہتے ہیں کمزور سے ڈرو. وجہ کیا ہے؟ کہ مضبوط تو تم سے بدلہ لے لے گا. مضبوط کو تم ویسے ہی کچھ نہیں بگاڑتے ہو. تم نے اگر کسی کمزور کا بگاڑا نا تو بگاڑے گا تمہارا کچھ نہیں، وہ ہاتھ اٹھائے گا اور وہ دعا عرش تک جاتی ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں مظلوم پکارتا ہے نا تو ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، کبھی کسی کو ستانا نہیں، کبھی کسی کا چھین مت لینا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا. وہ بھول گیا تو جا کے دے آنا. ہاں ارے یار وہ میرا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرے سے کون وصول کر سکتا ہے، میں پتہ نہیں میرے آگے کون بولتا ہے. کوئی نہیں بولے گا، اس نے اللہ سے بات کرنی ہے. پھر جب رب نے انتقام لینا ہے نا تو پھر پتا چلے گا. پھر ٹکرے مارتے رہو گے، کہیں نہیں جا سکتے. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ ہمیں
नरम दिल बना दे, जैसा मोमिन मेरे आका चाहते हैं अल्लाह ऐसा बना दे, नरम दिल कर दे, लोगों के लिए खैर खा बन जाओ, आसान हो जाओ। फिर आका फरमाते हैं नरम खू, उसकी आदतें भी नरम होती है। अब वो कौन होता है? कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करने में डर लगता है, नहीं नहीं मूड अच्छा नहीं है। बॉस होते हैं, नौकर बेचारा 3 दिन से आता है कमरे में, फिर चला जाता है, बोले साहब का मूड सही नहीं है। अब मूड का इंतजार कर रही है कौन? बच्चे बाप से बात नहीं कर पा रहे, अब्बू की तभी अब्बू का मूड ठीक निकल बात करेंगे। बल्कि हमारे यहाँ कुछ लोग तो हुए हैं कि जिनके घर वाले मार्केट देख के बात कर रहे होते हैं, आज रेट क्या चल रहा है, बहुत डाउन है मार्केट, आज बात नहीं करनी। पता है उनका मार्केट साहब का मूड इसलिए डाउन है कि मार्केट डाउन है, घर वालों की खैर नहीं। अरे घर है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज है कि घर वाले भी रेट चेक करके आपसे बात कर रहे हैं? आपकी मार्केट, आपका कारोबार मार्केट तक है, घर में तो नरम दिल हो जाए। लेकिन नहीं, बात करने में डर लगता है। नहीं, मेरे आका वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और साहबियात को जो सवाल करना होता, हाँ जो पूछना होता पूछते। देयर वाज नो फेयर, कोई घबराहट, कोई डर नहीं था। नबी पाक को इतने आसान और करीम थे कि जब नबी पाक मदीना पाक की गलियों में निकलते, बच्चे हाथ पकड़ते और जिस तरफ ले जाते मेरे आका उनके साथ चले जाते। हाय हाय, वो कौनैन के वाली है और इतने आसान, इतने नरम, और मुझसे कोई बात ना कर सके, मेरा मुलाजिम मेरे बराबर में ना बैठ सके, मेरा गरीब रिश्तेदार मुझसे बात ना कर सके, मैं निगरान हूं तो मेरा मापेट मुझसे बात ना कर सके, मैं बॉस हूं तो मेरा एम्प्लॉय बात ना कर सके, मैं शौहर हूं तो मेरी बीवी बच्चे बात ना कर सके। तो बल्कि मुझे पता है कि कुछ मां बाप बच्चे से बात करने में डरते हैं कि बेटे से बात करूंगा तो लड़ेगा, डांटेगा। अरे उस तुफ है उस औलाद पर जिससे बाप बात करने में डरता है, उस बेटी से मां बात करने में डरेगी कि बात करूंगी तो बेटी चीखेगी मुझ पर। अरे तुम्हें तुम्हारी जबान नहीं लटक जाती कि तुम्हारी मां तुमसे डर रही है? अरे मां बाप के आगे तो गुलाम बन के रहो। हाँ, किताबों में लिखा है कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता है। हक है बाप का। गुलाम कैसा होता है? एवरी टाइम रेडी फॉर खिदमत। बेटा ऐसे रहे, मगर हाल क्या है कि आज बाप गुलाम बना हुआ है। बेटा मुझे दवाई चाहिए, अबू टाइम नहीं है, बेटा जरा पैसे, अबू कल तो दिए थे। अरे बाप को गुलाम बना दिया। खुदा की कसम, मेरे और आपके पास जो कुछ है, जो दौलत, जो इज्जत, जो शोहरत है, वो हमारे मां बाप की वजह से। कभी मां बाप को ये मत कहना ये मेरा है, अरे जो कुछ है उन्हीं का, मैं भी तो उन्हीं का हूं। तो काश ये बात समझ आ जाए। हम नर्म खू बने, किसी को मुझसे डर ना लगे। वाकई अगर आपको जिस दिन ये फील हो ना कि यार मुझसे कोई बात करने में डर रहा है, समझ लो मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मुझसे क्यों डर रहा है यार? मेरा मुलाजिम है, मैं जा रहा हूं तो मस्जिद का खादिम मुझसे बात करने में, क्योंकि मैं लड़ता हूं ना, हर बात पे डांटता हूं। नहीं, सॉफ्ट, आसान। और जो अगला लफ्ज है ना, हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, आए जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था, लफ्ज सहलुन जब मैं पहुंचा तो मैं समझना चाह रहा था ये सहल तो आसान को कहते हैं, इंसान आसान कैसे बन सकता है? फिर हमारे मुफस्सिर कुरान मुफ्ती कासिम साहब, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हदीस की शरह अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते ना, जो उलमाए किराम ने लिखी है उनसे पूछ के करें। तो मैंने कहा मैं इस हदीस की शरह जो समझ रहा हूँ वो ये लग रही है कि यहाँ ये मुराद है कि बंदा सबके लिए आसान हो जाए, ईजी टू एक्सेस हो जाए। मुफ्ती साहब ने फरमाया आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यही हदीस पाक की शरह है। अब ये क्या है कि मैं किसी से दोस्ती करूं तो दोस्त के लिए आसान, मैं किसी के साथ कारोबार करूं तो जिसके साथ कारोबार कर रहा हूं उसके लिए आसान, मैं किसी के पड़ोस में रहने आ जाऊं तो मैं पड़ोसी के लिए आसान, मैं किसी से रिश्ता कर लूं तो मैं रिश्तेदारों के लिए आसान। अब सोच लें हम आसान हैं या मुश्किल है? हमसे कोई कारोबार कर ले, पहले तो हमसे नमाज में मिलता है, कहते यार इतने बाय खलाक है, कारोबार करे तो बंदा ही तब्दील हो जाता है। बोले वही है यार जो नमाज में रोज मिलता था, दो हाथ से मिलाता था, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अब मेरे पैसे ही नहीं दे रहा है, अब मेरे माल में ऐब निकाली जा रहा है, अब वादों के खिलाफ कर रहा है। अरे कारोबार करने के बाद तो तुम्हें नजर आना चाहिए था कि मैं वहां भी आसान हूं। अच्छा एक बंदा है बड़ा कमाल का, बड़ा मशहूर, बहुत नरम दिल, बराबर में घर ले लिया हमने, घर बराबर में लिया तो पता चला कि हजरत कैसे, ये तो पड़ोसियों का बुरा हाल कर दिया। पड़ोस में आए तो पड़ोस के लिए आसान, बल्कि यहां तक कि हमसे कोई रिश्ता करे, ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे आज के माशरे में। बंदा नेक नमाजी अच्छा बंदा देख कर रिश्ता कर ले, जैसे ही ये साहब दामाद बने तो ये दामाद बनने के बाद तो कुछ और ही बन गए। अरे बंदा कहे यार ये मतलब पता नहीं लगता, तरबियत ही ऐसी हुई, दामाद बन के ससुराल वालों का समझ लो कि बेड़ा गर्क ही करना है। अरे मजा यह है कि अगर मैं कहीं दामाद बनूं तो वहां भी ये बताऊं कि मैं सच्चा मोमिन हूं, आपके लिए आसान हूं, टेंशन ना लीजिएगा। जिस तरह आपका एक बेटा है मैं भी आपका बेटा हूं, मगर हमारे यहां तो जब तक दामाद साहब ना आए दावत शुरू नहीं हो सकती, और जिस दिन शुरू हो गई उस दिन ससुराल वालों की खैर नहीं है। मैं तो ऐसी भी खानदान को जानता हूं कि जिनके यहां दावत में 2 बंदे स्पेशल रखे जाते हैं कि तुमने सिर्फ हमारे दामाद का ख्याल रखना है, ये टाइम पे गर्म खाना देना, इसको टाइम पे बोतल देना, ये जरा भी नाराज नहीं है, ये नाराज हुआ मेरी दावत खराब कर देगा। अरे दामाद है, मतलब क्या किया हमने? मतलब ये मुसलमान होता है कि आपसे पूरा ससुराल डर रहा है? समझो मेरी बात को, अगर मैं मोमिन हूं ना वाकई
تو میں ہر جگہ مومن ہوں. میں رشتہ دار ہوں تو میں آسان ہوں, میں کاروبار کروں تو میں آسان ہوں, میں قرضہ لوں تو آسان ہوں, میں قرضہ دوں تو آسان ہوں, میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو میں آسان ہوں, میں دوستی کروں تو میں آسان ہوں, پھر میں مومن ہوں نا. 4 جگہ تو بڑا اچھا حسن اخلاق کا پیکر, باقی لوگ ساری دنیا مجھ سے پریشان نہیں. بھائی میرے پیارے اسلام بھائی, یہ ربیع الاول کی یہ پیغام ہے کہ اگر واقعی میلاد منانا ہے نا, واقعی میلاد کی برکتیں لینی ہے, وی ہیو ٹو چینج اور پرسنالٹی. لاؤ نا تبدیلی اپنے اندر کہ میری گفتگو نرم ہو, میری عادتیں نرم ہو, میری رشتہ داروں سے اچھی ہو, میرے دوستوں سے میں اچھا رہوں. اگر اللہ نے کوئی مال, کوئی پیسہ, کوئی منصب دیا تو رب کی مہربانی, اس پہ اترانا کیسا, اس پہ روب کیسا. اچھا ایک طرف نعت سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, گالیاں دیتا ہے تو کوئی دعا دیتے ہیں. سب کو شعر یاد ہے, ادھر کوئی گالی دے تو صحیح, ہم بتاتے ہیں, میں بتاتا ہوں کون. اور سچی بات یہ واقعی وہ بتاتا ہے کون ہے. ہاں یہ واقعی پتہ ہی جب چلتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریف کے ساتھ شریف, بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. او اللہ کے بندے, شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, تب تو اس کا اخلاق چیک ہوگا نا. کوئی مجھے عطر کا تحفہ دے, میں مسکراؤں اور اس کو عطر کا تحفہ دوں, کیا کمال کیا. وہ بھی مسکرایا, میں بھی مسکرایا, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے. اب میرے اخلاق ٹیسٹ شروع ہوگا نا, اب میرا انداز پتا چلے گا کہ میں واقعی با اخلاق ہوں کہ نہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے, پیارے آقا کی مسکراہٹوں کا صدقہ عطا فرمائے, نبی پاک کی نرمی کا صدقہ عطا فرمائے. بہت چھوٹی زندگی ہے, یاد رکھو یار, یہ لڑائی جھگڑے انتقام دشمنیاں چھوڑ دو. ہم فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے, ہم فلاں کو دعوت میں نہیں بلاتے, ہم اپنے پڑوسیوں کے پاس نہیں جاتے, کیوں یار انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا, سیدھے منہ بات نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے کتنی نفرتیں, دیواریں پیدا کر لی. چھوٹی سی لائف ہے, پیار بانٹو, دوستیاں کرو. اور یہ جو رشتہ داری کاٹنا ہے نا بلا وجہ شرعی, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے. شب برات, شب قدر جب بھی آپ پڑھیں وہ حدیثیں پڑھیں جس میں فرمایا گیا کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی, مگر جن بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان کی لسٹ آتی ہے, تو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے. یعنی کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی بڑی راتوں میں بھی. اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لے کے بیٹھے, رشتہ داری کاٹ کے بیٹھے. دل بڑا رکھو یار. ہم نے رشتہ دار جو ہے نا, ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب انسان ہی ہیں, کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. انسان سے ہو جاتی ہے غلطی, ہو گئی معاف کر دو انشاءاللہ. بڑا دل رکھو. تو اللہ کرے کہ ربیع الاول میں ہم سب کو معاف کر دیں, سب میں پیار بانٹیں, سب کا پازیٹیو سوچیں, نبی پاک کی حسن اخلاق کی خیرات حاصل کریں. تو بہرحال اس بار ربیع الاول کچھ نئے انداز میں مناتے ہیں. گھر سجائیں, لائٹیں لگائیں, اپنا آپ بھی سجائیں. آپ کی گفتگو سے لوگ محسوس کریں کہ یار آپ تو بہت نرم بولنے لگ گئے, آپ تو بہت میٹھا بولنے لگ گئے, آپ تو بڑے مسکرانے لگ گئے. تو آپ کہیں کہ ہاں میرے آقا کا میلاد آ گیا, میں نے مسکرانا شروع کر دیا, میں نے صرف سچ بولنا شروع کر دیا, میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی, میں نے غیبت سے توبہ کر لی, میں دل آزاری اب نہیں کروں گا. اگر کی بھی ہے تو معافی مانگ لیں کسی سے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو آج یاد آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فلاں ملازم, فلاں رشتہ دار, فلاں سے یار میں نے بدتمیزی کی ہے, اس کو واقعی جھاڑ دیا, سب کے سامنے ذلیل کر دیا, معافی مانگ لینا, کچھ نہیں جائے گا تمہارا. ہاں اس کا دل بھی بڑا ہو جائے گا, ورنہ ادھر معافی نہ مانگی نا تو ادھر پھنس جائیں گے. وہ کھڑا ہو گیا نا اگر اللہ کی بارگاہ میں, تو پھر ادھر آپ کو نیکیاں دینی پڑے گی. ادھر پیسے نہیں چلیں گے, جس کے پیسے دبائے ادھر دے دو. ادھر پیسے نہیں چلیں گے, ادھر سجدے, نمازیں, روزے, زکات, حج سب لے جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور نبی پاک کو سب سے زیادہ پسند پتہ ہے کیا ہے؟ ربیع الاول کا ولادت کا ایک گفٹ بھی تیار کرنا ہے نا ہم نے. آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آئیے نیت کریں کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہم نیازی ضرور ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. ہاں میلاد منائیں, نمازی بن کر پکے 5 وقت انشاءاللہ. پھر دیکھیں کیسی میلاد کی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اگر اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے, تو مدری چینل اپنے گھر میں آن کریں, بیانات بھی سنیں. آج کل تو روزانہ مدری مذاکرے ہو رہے ہیں. فیضان مدینہ دور بھی نہیں ہے, تو جب ہو سکے میں بھی فیضان مدینہ سے آ رہا ہوں, تو جب بھی ہو فیضان مدینہ مدنی مذاکروں میں چلے جایا کریں. نہ جا سکیں تو 12 ربیع الاول تک روز مذاکرے ہو رہے ہیں. اللہ کے ولی کی زیارت بھی کریں اور مدنی چینل کے ذریعے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں دیکھیں, تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.